نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فریضۃ من اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی اس آیت میں مصارف زکوٰۃ کو بیان فرمایا ہے۔ زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے؟ پہلے نمبر پر فرمایا کہ زکوٰۃ اور فطرہ اور صدقہ ان سب کے مستحق وہ لوگ ہیں کہ جو فقیر ہوتے ہیں۔ فقیر کہتے ہیں کہ جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہو، ایک دو وقت کا کھانا ہو۔ والمساکین، مساکین جس کے پاس کچھ نہ ہو، ایک وقت کا بھی کھانا نہ ہو۔ والعاملین جو زکوٰۃ وصول کرنے والے ہیں۔ والمؤلفۃ قلوبہم تالیف قلب کے لیے جو نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں ان کو زکوٰۃ دی جاتی تھی۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان فرمائے ہیں، جن میں سے ایک مصرف منسوخ ہو گیا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی قیمتی اور گاڑی کمائی میں سے اپنی زکوٰۃ ضرور نکالیں، کیونکہ یہ تمام مال اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو تمام مال کا ہم سے مطالبہ کر سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے صرف 2.5% 40ویں حصے کا مطالبہ کیا ہے۔ یاد رکھیں، اگر ہم زکوٰۃ ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مال کی حفاظت بھی کرے گا، اس میں برکت بھی کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال میں مزید زیادتی بھی کرے گا۔ اور اگر ہم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کو آخرت میں تو ہمارے لیے وبال جان بنائے گا ہی، دنیا میں بھی اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ مال بہت غلط جگہ پر استعمال کیا ہوگا، جیسے ڈاکٹروں کے یہاں، کچہریوں میں، کورٹ میں، لڑائیوں میں، جھگڑوں میں، ان سب چیزوں میں ہمارا وہ مال جاتا رہے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے مال میں سے زکوٰۃ حساب لگا لگا کر کے ادا کرنی چاہیے۔ جس آدمی کے پاس 7.5 تولہ سونا یعنی کہ 87 گرام یا 52.5 تولہ چاندی یعنی 630 گرام چاندی، یا اتنے پیسے کہ جس سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے، یا مال تجارت، اگر کسی آدمی کے پاس ان میں سے کوئی ایک بھی اتنے قیمت کا ہو کہ جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے، اور اس کی ملکیت میں رکھے ہوئے اس کو 1 سال ہو گیا ہے، تو اس آدمی کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اب اس کو چاہیے کہ وہ جو زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے گئے ہیں ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کو ادا کرے۔ آج کل دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو مانگنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ عام طور پر مصنوعی لوگ ہوتے ہیں، وہ زکوٰۃ کے مستحقین نہیں ہوتے، وہ تو روزانہ کا 1-1 2-2 3-3 4-4 ہزار روپے تک کماتے ہیں۔ اور بہت سے لوگوں کا آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ ان میں سے بہت سے لوگ بہت مالدار ہو جاتے ہیں۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو ایسے مانگنے والے لوگ بہت بڑے فراڈی ہوتے ہیں اور زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مستحقین کے بارے میں فرمایا کہ جو مستحق ہوتے ہیں واقعتاً لا يسألون الناس الحافا، آپ دیکھو گے ان کو کہ وہ کسی سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے، منت اور خوشامد کر کے کسی سے سوال نہیں کرتے۔ اس لیے ہمیں اپنے آس پڑوس میں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے یہاں کون غریب ہے، کون مسکین ہے، اس کی زیادہ دلجوئی کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اس کی امداد کرنی چاہیے۔ اور ہمیں اپنے رشتہ داروں میں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ یاد رکھے، بیٹا اپنے باپ دادا کو، اپنے نانا اور نانی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اسی طرح باپ اپنے بیٹے کو، پوتے کو، پڑ پوتے کو نیچے تک زکوٰۃ نہیں دے سکتا، نانا اپنے نواسے کو، نواسی کو نیچے تک زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ بقیہ اس کے علاوہ بھائی اپنے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، میاں اپنے بیوی کو نہیں زکوٰۃ دے سکتا، بیوی دے سکتی، پھوپھی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، پھوپھا کو دی جا سکتی ہے، ماموں کو دی جا سکتی ہے، خالہ کو دی جا سکتی ہے۔ یہ جتنے بھی ہمارے رشتے ہیں ان سب کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن چند رشتے ایسے ہیں کہ جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، جن کو میں نے بیان کر دیا ہے۔ عام طور پر ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی زکوٰۃ صرف ان کو دی جاتی ہے کہ جو مانگنے والے ہوتے ہیں۔ نہیں بھائی، ان سے تو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یاد رکھیں، زکوٰۃ ہر اس شخص کو دی جا سکتی ہے کہ جس کے پاس
اتنا مال نہ ہو کہ جس سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے، اور پورا سال اس کے پاس وہ زکوٰۃ، پورے سال اس کے پاس وہ مال نہ رہ رہا ہو۔ ایک آدمی کے پاس بہت سا مال ہے لیکن مقروض بھی ہے، اس کے اوپر قرض ہے، تو قرضے کی ادائیگی کے لیے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور یاد رکھے جو آدمی مقروض ہے اس کو تو اس کے قرضے کی ادائیگی کے لیے تو زکوٰۃ زیادہ بھی دی جا سکتی ہے، لیکن کسی عام انسان کو اگر آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو اتنی زکوٰۃ دینی چاہیے کہ جس سے صرف وہ اپنا کام چلا لے۔ اگر آپ اس کو اتنی زکوٰۃ دے دیں گے کہ جس سے وہ خود صاحب نصاب ہو جائے تو ایسا کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ بہرحال یہ چند مسائل زکوٰۃ کے متعلق تھے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آج سے انشاءاللہ رمضان المبارک کا آخر عشرہ شروع ہو رہا ہے، اس میں بہت اہم عبادت اعتکاف ہے۔ اعتکاف یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر اللہ کی عبادت یکسوئی سے کرنے کا نام ہے۔ گویا کہ انسان اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے اعزاء کو اور اپنے ملنے جلنے والوں سے الگ تھلگ ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے پڑ جاتا ہے اور یکسوئی کے ساتھ عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ یہ سب اس کے عبادتوں میں لکھا جاتا ہے۔ معتکف کے لیے ایک یہ بھی بہت اہم چیز ہوتی ہے کہ یہ تمام عبادتیں تو عبادت میں شمار کی جاتی ہیں، لیکن معتکف کا عبادت نہ کرنا وہ بھی ثواب میں عبادت میں شامل ہوتا ہے۔ جیسے وہ سو رہا ہے تو عبادت میں شامل ہے، چپ چاپ بیٹھا ہے وہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ جن چیزوں کا ثواب جو اعتکاف میں نہیں ہے ان کو مل رہا ہے، جیسے جنازے کی نماز، کسی مریض کی عیادت۔ اعتکاف کرنے والا اگر کسی مریض کی عیادت نہیں کرتا، کسی جنازے کی نماز میں شامل نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ان چیزوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی بھی اعتکاف ترک نہیں فرمایا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی صرف ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 بڑی بڑی خندق حائل فرما دیتے ہیں، جن میں سے ایک خندق کی مسافت زمین اور آسمان کے برابر ہوتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جو آدمی 10 دن کا اعتکاف کرے گا اس کے اور جہنم کے درمیان کتنا فاصلہ ہو جائے گا۔ گویا کہ وہ آدمی جہنم سے بری ہو جائے گا اور جنت کا مستحق ہو جائے گا۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، من اعتکف 10 یوما کحجتین وعمرتین، جس آدمی نے رمضان المبارک کے 10 دنوں کا اعتکاف کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو اس اہم عبادت کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے اور اپنے محلے کی مسجد میں عبادت کرنی چاہیے۔ آج کل یہ بھی ٹرینڈ بن چکا ہے کہ اپنے محلے کی مسجد کو چھوڑ کر کے لوگ دور دور جا کر کے اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں۔ بھائی اپنے محلے کی مسجد کا ہمارے اوپر زیادہ حق بنتا ہے۔ اپنے محلے کی مسجد کو آباد کرنا نمازوں کے ذریعے سے، عبادتوں کے ذریعے سے، اعتکاف کے ذریعے سے، تو اپنے محلے کی مسجد کا زیادہ حق بنتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اور آپ کہیں اور جا کر کے ان امور کو انجام دیں، ان عبادات کو انجام دیں۔ اس لیے اپنے محلے کی مسجد کو آباد کریں، ان کو غیر آباد ہونے سے بچائیں۔ اپنے محلے کی مسجد میں زیادہ سے زیادہ اعتکاف میں بیٹھیں۔ نوجوان کیا، بچے کیا، بوڑھے اور عورتیں بھی اپنے گھروں کے اندر اعتکاف میں بیٹھیں اور بغیر ضرورت کے، بغیر شرعی اور طبعی ضرورت کے اپنی اس جگہ سے نہ نکلے کہ جس جگہ میں وہ اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ بقیہ اپنی جگہ پر بیٹھ کر کے عورتیں اپنا کام کر سکتی ہیں، اپنا گھریلو کام، سبزی وغیرہ کا کاٹنا اور جو بھی کام وہ کرنا چاہتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کے جتنے ایام باقی ہیں ان کی خوب قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان کی برکتوں، رحمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب